والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہزارے گار محبوب خدا صدیق اکبر کا. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور احمد ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ ذات جو سچ لے کر تشریف لائی اور وہ جنہوں نے سچ کی تصدیق کی بس یہی ڈر والے ہیں. سامعین محترم، امت کے بہترین افراد وہ ہیں جو نبی کے صحابہ کہلاتے ہیں، جن کی نظروں کے سامنے نبی پر وحی اترتی ہے، جو شب و روز معجزات کا مشاہدہ کرتے ہیں، نبی کی نگاہوں سے جن کی تربیت ہوتی ہے، جن کی آنکھوں میں نبوت کا سراپا، دلوں میں نبی کی سوچ اور سیرت میں نبی کا کردار ہوتا ہے. حضور کے تمام صحابہ عشق و محبت کے پیکر اور اثار و برفتگی کا نمونہ تھے. وہ اپنے غسالوں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، تیروں کی بارش میں سپر بن کر آگے کھڑے ہو جاتے تھے. حضور پر مال جان نچھاور کرنا ان کی عین تمنا اور ایک نگاہ التفات کو پا لینا زندگی کا حاصل تھا. آنسوؤں سے مسکراہٹ تک انہوں نے حیات رسول کی ہر ایک ادا کو کتاب ذہن میں منقش کر لیا تھا. یہ سارے آسمان عشق و محبت کے ستارے تھے، مگر جو عشق کا سوز اور محبت کا گزار سیدنا ابو بکر صدیق کے آنے پر آتا ہے وہ طریق محبت کے کسی اور صفحہ پر نہیں ملتا. حضرت ابو بکر صدیق آسمان محبت کے نیر اعظم اور رفتگان رسالت کی مقتدا، حسن نبوت کی تجلی اور مظہر انوار رسالت تھے. حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت ان کی سیرت میں ہے اور ان کی شخصیت کا شکوہ رسول اللہ کی رفاقت میں دکھائی دیتا ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ امت میں ابوبکر کی حیثیت کیا ہے، صحابہ نے کیا سمجھا، رسول اللہ نے کیسے پایا اور رب ذوالجلال نے کیا کہتا ہے. جب ان حقائق سے حجاب اٹھیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ مقام ابوبکر کیا ہے. سفر معراج میں جب سدرہ پر جبریل نے حضور کا ساتھ چھوڑ دیا، آگے جا کر حضور کا دل تنہائی سے گھبرانے لگا تو میرے رب نے سیدنا صدیق اکبر کی آواز میں کلام پیدا کیا، کس یا محمد فإن ربک یصلی. یہ آواز سنتے ہی حضور کا دل مضطرب تسکین پا گیا اور معلوم ہوا کہ اگر تنہائی میں حضور کا دل کسی سے بہلتا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر سے بہلتا ہے. اس لیے غار ثور کی تنہائی میں ابو بکر کو ساتھ لیا اور جب جنازہ ابو بکر کو روضہ رسول پر پیش کیا گیا اسی لیے تو آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، کہ حبیب کو میں حبیب میں داخل کر دو. تو شاعر کہتا ہے مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بولی زمانے کو ادا صدیق اکبر کی. ہم ان کی مداح گوئی داخل جنت کیوں نہ سمجھے، نبی تعریف کرتے ہیں صدا صدیق اکبر کی. سامعین محترم، حضرت ابوبکر صدیق وہ عظیم ان 10 عظیم شخصیات میں سے ہے جن کو رسول اللہ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من آل الجنت فلینظر الی ھذا، اور وہ شخص جس کو یہ پسند ہے کہ وہ شخص کو دیکھے جس کو اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لے. اور سیدنا صدیق اکبر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی 4 پشتوں کو صحابیت کا شرف حاصل ہے. آپ کے والد بھی صحابی، آپ خود بھی صحابی، آپ کا بیٹا بھی صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی. اور حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا قسم اٹھا کر فرماتے ہیں انزل اسم ابی بکر من السماء صدیق، یعنی ابو بکر کا جو لقب صدیق ہے اس کو کسی شخص نے نہیں دیا بلکہ اللہ رب العزت نے آسمان سے اٹھا رہا ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کا لقب ہے یہ حضرت ابوبکر کو کسی شخص نے نہیں دیا بلکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اللہ رب العزت نے آسمان سے اتارا ہے. اہل حق کہتے ہیں
کہ جس جگہ حضور تشریف فرما ہے وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے، کیونکہ افضلیت کا مدار حضور ہے۔ آپ عرش پہ ہو تو عرش افضل، آپ فرش پہ ہو تو فرش افضل۔ جب یہ حق ہے تو مجھے کہنا پڑے گا کہ مقام ابو بکر عرش سے بھی اونچا ہے، کیونکہ جس جگہ ابو بکر فروکاش ہے اس جگہ حضور آرام فرما ہے۔ الحاصل ابو بکر کیا ہے؟ عین جمال مصطفیٰ، سیرت رسول کا سراپا، اللہ کے محبوب، رسول اللہ کے مطلوب، جو ان سے بگڑے ان کو رسول اللہ نواز ہو جائے، جن پر نقطہ چینی اللہ کو گوارا نہیں، اور اطاعت رسول میں جبریل جن کا ہمسر نہیں، اور عرش الہی کو جن سے مساوات کا یارہ نہیں۔ آخرکار وہ وقت آیا 22 جمادی الاخری 13 ہجری پیر و منگل کی درمیانی شب، مغرب اور عشاء کے درمیان یہ سورج غروب ہوا، اور آپ کی عمر وصال کے وقت 63 سال تھی، اور آپ کا جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔